اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں آئی پی پی کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیصلہ کرتے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، سب سے پہلا فیصلہ جو تھا، ہمیں پہلی دفعہ اقتدار ملتا ہے، ایک لمبی جدوجہد چل رہی ہے، لمبی جدوجہد، اور سب سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی چینج کر لی ہے آپ نے تو آپ کا نظریہ بدل گیا ہے۔ یہ کہاں کا، یہ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے پارٹی چینج کر لی ہے تو آپ کا نظریہ بدل گیا۔ ہمارا نظریہ وہی ہے جس چیز کے لیے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، جس کے لیے ہم نے سیاست شروع کی تھی، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ ہمیں صرف 3.5 سال ملے، ان 3.5 سال کے اندر جو بھی ہم میں سے یہاں پہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ جدوجہد جس نے کی، چاہے وہ کلر تھے، چاہے چیئرمین تھے، چاہے وہ ایم پی اے تھے، چاہے وہ منسٹر، کوشش لوگوں کے لیے تھی کہ ان کی زندگیاں بہتر کریں۔ جدوجہد وہی ہے، ابھی بھی جدوجہد چینج نہیں ہوئی۔ جسٹ بیکاز آپ نے پارٹی چینج کر لیا ڈز ناٹ مین کہ جدوجہد بدل گئی ہے، آپ کا نظریہ بدل گیا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے 3.5 سال پہلے ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملتی ہے اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار۔ اس نے میرے خیال سے شاید ہفتہ پہلے پارٹی جوائن کی تھی یا شاید تھوڑی دیر اس کے بعد۔ ہمیں نام تک نہیں پتا تھا، یہ میرے ساتھ دونوں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لیں ان کو نام اگر اس دن پتا ہو جس دن نام اناؤنس ہوا۔ ہمیں نام بھی نہیں پتا تھا، شکل بھی نہیں پتا تھی۔ ہم نے کہا جی کھولو انٹرنیٹ کھولو، دیکھو یہ بندہ ہے کون۔ اس کو کہا گیا جی کہ یہ 10 دفعہ بھی، اگر میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں 10 دفعہ بھی حکومت میں آیا تو میرا 10 دفعہ یہی چیف منسٹر ہوگا۔ وسیم اکرم پلس تھا۔ جو حالات اس نے کیے، میں کیبنٹ میں تھا 3.5 سال اس آدمی کے ساتھ، 3 سال، جس طرح کام کروا، تو بات ہی نہیں یہاں کر رہا میں، تو اہلیت کی بات کر رہا ہوں، صرف اہلیت کی بات۔ کرپشن کی چیزیں وہ آپ کے سامنے روز میڈیا پہ آ رہی ہیں، نہیں آ رہی ہیں، میں اس سے تعلق ہی نہیں جوڑ رہا اس وقت۔ میں صرف کہہ رہا ہوں اہلیت پہ۔ اس آدمی کو اس اہلیت پہ رکھا گیا کہ جی اس کے گھر بجلی نہیں ہے یا اس کے گھر پانی نہیں آ رہا، پتہ نہیں اس وقت اسی طرح کی کوئی چیزیں کہی گئی تھیں۔ عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہ چکے تھے، وہ خود الیکٹڈ اوفیشل رہ چکے تھے۔ اگر ایک الیکٹڈ اوفیشل کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک الیکٹڈ آدمی ہو، تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے تو تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کرنے؟ تم اپنے گھر بجلی نہیں دے سک رہے، تم اپنی سڑک نہیں بنوا، گھر کے تک بنوا سک رہے کہ لوگ تمہارے پاس پہنچ سکے جنہوں نے تمہیں ووٹ ڈالا ہے، تو تم نے باقیوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ بات اہلیت کی ہے۔ اگر اتنے پارٹی میں اور کوالیفائڈ لوگ تھے جن کو سی ایم بنایا جا سکتا تھا، جو کہ اتنا بہتر پرفارم کر سکتے تھے، جو ایک جدوجہد میں تھے، اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کس پروسیس میں سے گزر کے یہاں آئے ہیں۔ اس آدمی کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کن تکلیفوں میں سے یہ سب لوگ گزرے اور ساری پی ٹی آئی گزری ہے۔ ایک موقع پہلی دفعہ ملا اور ہمیں تحفہ ملا عثمان بزدار۔ میری اب پی ٹی آئی چیئرمین سے ایک ریکویسٹ ہوگی، انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے، شوکت خانہ۔ بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا دیں، کیونکہ وہ اتنا زبردست ہے نا کہ اس کو 10 دفعہ بنانا تھا سی ایم، اس کو شوکت خانم کے بورڈ کا ہیڈ بنا دیں۔ 1 ہفتے میں اس نے ہسپتال تباہ نہ کر دیا، میرا آپ نام بنا 1 ہفتے میں، جو حالات اس نے پنجاب کے کیے۔ اور وجوہات کیا تھی؟ آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی کو چھوڑنے کا جو ڈیسیجن تھا، ہم سب سمجھتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ گھر بیٹھ کے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ایوانوں کے اندر بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ۔ اگلا فیصلہ، پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔
کن لوگوں کے کہنے پہ ایک مافیا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے بیٹھ کے ایسا سب کو پاگل بنایا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی, کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دی. I mean یہ فیصلے وہ تھے کہ ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ ہو ہی جا رہا تھا. سب نے مجھے کہا جی کہ آپ نے تب کیوں نہیں کہا خان صاحب کو جب آپ حکومت میں تھے. ایگزیکٹلی 2.5 سال میں آپ کو بتا دوں, ایگزیکٹلی 2.5 سال جب ہوئے تو میں نے ان کے پاس پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ رکھی. میں نے جا کے سب کچھ بتایا, ایک ایک چیز میں نے ان کو بتائی کہ جی یہ پنجاب میں ہو رہا ہے. آدھا گھنٹہ وہ میٹنگ چلی, انہوں نے ایک ایک چیز نوٹ کی, رزلٹ 0, کچھ نہیں ہوا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی عادت ہے کہ بعد میں آپ جا کے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں او مراد تمہیں تب پتا تھا, تم نے آ کے بتایا کیوں نہیں. میں تو سب کچھ بتایا تھا جس وقت ہم حکومت میں تھے. اور اس دن سے عثمان بزدار صاحب میرے ڈبل خلاف ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ میں کیا باتیں کر کے آیا. ان سب لوگوں نے جو ہم سب نے ان فیصلوں کو برداشت کیا. ہم نے دیکھا کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے, کون لے کے جا رہا ہے اس پارٹی کو. وہ نام بھی سب کو پتہ ہی ہیں, سب نے دیکھے ہیں کہ آخری 1 سال کے اندر تو بالکل ہم میں سے میرے خیال سے کوئی پچھلے 6, 7, 8 مہینے میں جا ہی نہیں سک رہا تھا اندر زمان پاک کے, کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ انٹری بند ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائی, مار کٹائی کی سیاست, احتجاج کی سیاست, ان چیزوں سے تھوڑا پرے رہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, ان کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا, ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا. سو اس لیے میں آپ کو صرف یہ چیزیں بتانا چاہتا تھا کہ آج, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ آج تو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا, یہاں پہ ہم ہر روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. اتنے لوگ ماشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر روز اس طرح کی اس سے بڑی پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں. مگر ہم چاہ رہے تھے کہ ایک دن آ کے کم از کم سب کو ہم دکھائیں کہ روز یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے آفس کے اندر. سو آگے چل کے سب یہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے الیکشن آ رہا ہے, پوری تیاری ہو رہی ہے پارٹی کی. جہانگیر ترین صاحب نے, علیم خان صاحب نے پورا ایک میپ بنایا ہے آگے الیکشن لڑنے کا, اور انشاءاللہ تعالی مل کے سب پوری جدوجہد سے الیکشن لڑیں گے. جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کوشش پوری ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی. اور آخر میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹیاں, اگر آپ نے پارٹی چینج کی ہے تو آپ کا نظریہ چینج ہوا ہے. ہم سب ابھی تک اسی نظریے سے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. میں سب کے سوال لوں گا, سب کے لوں گا, ایک ایک کر کے لے رہا ہوں. جی دیکھیں جی, میں لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما مراد راس نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کا نظریہ بدل گیا کیونکہ آپ نے پارٹی بدلی, لیکن ہمارا نظریہ آج بھی وہی ہے. جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوشش ضرور کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.